آج میں جو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ دل دہلا دینے والی ہے، اور یہ واقعہ ہمیں موصول ہوا ہے کراچی کے ایک ایمبولینس ڈرائیور عارف کی زبانی۔ یہ قصہ عام نہیں بلکہ مشہور و معروف پراسرار داستان کارساز کی دلہن سے جڑا ہوا ہے، جس کے بارے میں آج تک انٹرنیٹ پر بے شمار روایتیں گردش کر رہی ہیں۔ لوگوں کی آرا مختلف ہے، مگر سب ایک بات پر متفق نظر آتے ہیں۔ کارساز کے علاقے میں رات کے 2 بجے کے بعد ایک دلہن نما عورت دکھائی دیتی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جیسے ہی کارساز کا پل ختم ہوتا ہے، واٹر بورڈ کے پمپنگ اسٹیشن کے قریب سیڑھیوں کے پاس رات 3 سے 4 کے درمیان وہ لڑکی بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے۔ آئیے اب یہ قصہ خود عارف کی زبانی سنتے ہیں، بالکل ویسے جیسے انہوں نے بیان کیا۔ یہ بات آج سے تقریباً 22 برس پرانی ہے۔ تب میری عمر بمشکل 20 سال تھی۔ والد صاحب عیدی ڈرائیور تھے، مگر بیماری نے ان کی طاقت سلب کر لی تھی۔ انہوں نے مجھے خود ڈرائیونگ سکھائی اور اپنی سفارش سے ایک ایمبولینس سروس میں ملازمت دلا دی۔ ابتدائی دن میرے لیے نہایت کٹھن گزرے۔ نائٹ شفٹ ملی اور اکثر ڈیوٹی لیاری کے علاقوں میں لگتی۔ لاشیں اٹھانا سب سے مشکل کام تھا۔ کبھی کسی پر تشدد ہوا ہوتا، کبھی کسی نے خودکشی کی ہوتی، ان میں بچے بھی شامل ہوتے۔ میرے ساتھ عبدل نام کا ایک ڈرائیور ہوتا جو مجھ سے تجربہ کار تھا۔ میں نرم دل انسان تھا۔ نیندیں اڑ جاتی، کھانا حلق سے نہ اترتا۔ ان چہروں کی تصویریں ذہن میں اتر جاتی جن پر کبھی مسکراہٹ ہوا کرتی تھی۔ ہر لاش زندگی کی ناپائیداری کا ایک سبق بن جاتی۔ عبدل کچھ مختلف تھا، جذبات سے قدرے خالی مگر سمجھدار، ہر وقت ہمت دیتا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک چھپا ہوا رنگ تھا جو مجھے بعد میں سمجھ آیا۔ ایک دن ایک مصروف بازار میں بم دھماکہ ہوا، ہر سمت شور، دھواں اور لاشیں۔ ہم فوراً موقع پر پہنچے۔ زخمیوں کو ایمبولینس میں ڈالنے کی رفتار ایسی تھی جیسے وقت کے ساتھ دوڑ لگی ہو۔ ایک زخمی شخص کو اٹھاتے وقت اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا، مدھم آواز میں بولا، میرے بچے بہت چھوٹے ہیں۔ میں نے تسلی دی، مگر وہ راستے میں دم توڑ گیا۔ اسی دوران میں نے دیکھا عبدل کسی چیز کو جیب میں ڈال رہا ہے۔ اس وقت مجھے دھیان دینے کا موقع نہ ملا۔ اگلے دن جب ہم اس مرحوم کی لاش اس کے گھر پہنچانے گئے تو گھر سے کسی کی آواز آئی۔ تنخواہ ملی تھی، بچوں کے لیے بیگ اور کتابیں لینے گیا تھا، دفتر کی امانت بھی ساتھ تھی۔ میرے دل پر بجلی سی گر گئی۔ بعد میں ہوٹل پر کھانا کھاتے ہوئے جب عبدل نے بٹوا کھولا تو اس میں ہزار کے نوٹ دیکھ کر میرا خون کھول گیا۔ میں نے اسے روک کر پوچھا۔ پہلے تو اس نے انکار کیا، پھر مان گیا۔ ہم نے 25,000 روپے ایک لفافے میں رکھے اور مرحوم کے گھر پہنچا دیے۔ دروازہ اس کے 15 سالہ بیٹے نے کھولا، لفافہ اس کے ہاتھ میں تھمایا اور خاموشی سے واپس آ گئے۔ اس رات مجھے برسوں بعد سکون سے نیند آئی۔ میں نے عبدل سے ناطہ توڑ لیا اور اپنی ڈیوٹی دوسرے علاقے میں منتقل کروا لی۔ کچھ عرصے بعد میرے ساتھ رحیم نامی ایک نیا لڑکا آیا، نہایت شریف، نرم دل اور اپنے مرحوم والد سے بے پناہ عقیدت رکھنے والا۔ اس کے والد کا دیا ہوا ایک قلم ہمیشہ اس کی جیب میں رہتا۔ کہتا تھا، یہ قلم میرے ابا کی نشانی ہے، لگتا ہے وہ میرے ساتھ ہیں۔ ایک رات ہمیں اطلاع ملی کہ ایک خاتون اپنے گھر میں مردہ پائی گئی ہیں۔ ہم لاش لے کر نکلے تو گھڑی میں 1 بجنے والا تھا۔
جیسے ہی ہم کارساز روڈ پر پہنچے، گاڑی اچانک کسی چیز سے ٹکرا گئی۔ لاش آدھی اسٹریچر سے نیچے لٹک گئی۔ میں فوراً رکا، مگر نیچے کچھ نہ تھا۔ تبھی میری نظر سڑک کے اس پار گئی۔ ایک دلہن وہاں کھڑی تھی۔ میں نے لاش کا چہرہ ڈھانپا، مگر دل دہل گیا۔ رحیم نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے گاڑی اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی، مگر انجن بند۔ آس پاس گہرا اندھیرا، ایمبولینس میں لاش اور سامنے آہستہ آہستہ بڑھتی ہوئی وہ دلہن۔ میں نے اللہ کا نام لیا، ایک آخری کوشش کی اور گاڑی چل پڑی۔ فل اسپیڈ میں گاڑی دوڑائی۔ گاڑی کے بیک شیشے میں دیکھا، وہ دلہن دوڑتی ہوئی ہمارے پیچھے آ رہی تھی۔ سرد خانے پہنچے تو وقت 3:30 بج چکا تھا۔ رحیم کے چہرے پر خوف کے آثار تھے اور آہستہ سے بولا، عارف بھائی، میرا ابا کا دیا ہوا قلم وہیں گر گیا ہے۔ میں لمحے بھر سوچا اور فیصلہ کر لیا۔ ہم واپس اسی سڑک پر گئے۔ اندھیری رات میں وہ قلم واقعی چمکتا ہوا مل گیا۔ میں نے اٹھا کر رحیم کو دے دیا۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ اسی لمحے وہ دلہن دوبارہ نظر آئی۔ اب کی بار ہماری ایمبولینس کے قریب تھوڑی دور ایک کار کھڑی تھی۔ ہم بھاگ کر وہاں پہنچے۔ اندر ایک درمیانی عمر کا آدمی بے ہوش تھا، سانسیں چل رہی تھی۔ ہم نے اسے اسپتال پہنچایا۔ بیگ میں لاکھوں روپے تھے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ ایک بڑے بزنس مین ہیں۔ انہوں نے بھی بتایا کہ انہوں نے اسی سڑک پر ایک دلہن کو دیکھا تھا جو بار بار ان کی گاڑی کے آگے آ رہی تھی۔ اسی خوف میں انہیں دل کا دورہ پڑ گیا۔ اللہ نے ہمیں اس رات ایک جان بچانے کا وسیلہ بنا دیا۔ بعد میں اسی شخص نے رحیم کی تعلیم اور نوکری کا مکمل بندوبست کیا، اور میں آج بھی ایک ایمبولینس ڈرائیور ہوں، مگر فخر کے ساتھ، کیونکہ ہمیں زندگی بچانے کا موقع ملتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔